الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ عزیز طلبہ، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 4 کے باب پنجم کا دوسرا سبق جس کا عنوان ہے حقوق العباد یعنی خدمت خلق، اس سبق کے دوسرے حصے کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور آج کا ہمارا سبق گوہر اسلامیات کلاس 4 کے صفحہ نمبر 71 پر موجود ہے۔ پیارے بچوں، سبق کے پہلے حصے میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی احادیث خدمت خلق کے بارے میں پڑھی۔ خدمت خلق کا معنی و مفہوم بھی سنا اور پڑھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک سیرت سے خدمت خلق کی شاندار مثال بھی پڑھی۔ اپنے سبق کے دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کا بھی خیال رکھتے۔ ایک سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے چڑیا کے بچے پکڑ لیے۔ چڑیا شور مچانے لگی۔ چڑیا کی بے تابی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، کس نے اسے اس کے بچوں کی وجہ سے تکلیف پہنچائی ہے؟ اس کے بچے اسے فوراً واپس کر دو۔ سنن ابی داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور اور محتاج لوگوں کی خود خدمت کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو راتوں کو شہر کا گشت کرتے تھے، اور اگر انہیں کسی ضرورت مند کا پتہ چلتا تو اس کی ضرورت کو پورا کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے پانی کا کنواں خریدا اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی یہی معمول تھا۔ پیارے بچوں، بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ حق والدین اور رشتہ داروں کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خدمت خلق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے ملنے جلنے والوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اور ان کی مدد کریں۔ ہم جماعت ساتھیوں کی مدد اپنے جیب خرچ سے کریں۔ کسی حادثے کے موقع پر متاثرہ لوگوں کی مدد کریں۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں کا بھی خیال رکھیں۔ ایسا کام ہرگز نہ کریں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، بلکہ دوسروں کی سہولت اور آسانی مہیا کرنے کے لیے ہر دم چوکس اور تیار رہیں۔ عزیز طلباء، سبق کے اختتام پر سبق میں موجود مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معانی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے خدمت خلق۔ اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ دوسرا لفظ ہے مسکین۔ اس کا معنی ہے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو۔ تیسرا لفظ بیوہ۔ اس کا معنی ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے۔ اگلا لفظ تنگ دست۔ اس کا معنی ہے غریب۔ اگلا لفظ سماجی۔ اس کا معنی ہے معاشرتی۔ اگلا لفظ کنبہ۔ اس کا معنی ہے بال بچے خاندان۔ اگلا لفظ گشت کرتے۔ اس کا معنی ہے چکر لگاتے۔ اگلا لفظ بے تابی۔ اس کا معنی ہے بے چینی، بے قراری۔ اگلا لفظ تفریح گاہ۔ اس کا معنی ہے سیر کرنے کی جگہ۔ اگلا لفظ
معذور اس کا معنی ہے ناچار، لاچار۔ اگلا لفظ امن و امان، اس کا معنی ہے آرام و سکون۔ اور آخری لفظ لونڈی، اس کا معنی ہے کنیز، خادمہ، نوکرانی۔ عزیز طلبہ، ہمارا سبق جس کا عنوان ہے حقوق العباد یعنی خدمت خلق، اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوق کی بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مخلوق خدا کو تکلیف نہ دیجیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کیجیے، کیونکہ خدمت خلق سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔